Hello, good morning, dear friends. How are you? I hope you will be okay. I have news today for you. Afghanistan's winners Qatar, Russia, or China, Pakistan, Turkey, or Iran. Most of these countries have hosted the Taliban or tacitly backed them. A report Jerusalem Post. The victory of Kabul will get those people who benefit from the Taliban government. They will also benefit chairs as the US humiliated, as the US already humiliated. Qatar's Al Jazeera was on hand to showcase the Taliban taking the presidential palace in Kabul. It appears Qatar has already knew about the Taliban for years. Qatar also provided Al Udeid Air Base is one of the two military bases southwest of Doha, Qatar, known as also Abu Nakhla Airport. Matar Abu Nakhla. Matar in Arabic is airport. It houses Qatar Air Force, US Air Force, Royal Air Force. Qatar also backed, always backed religious extremists, including Hamas and the Muslim Brotherhood, and has given red carpet to Taliban also. This is a big win for Qatar and it will use it for leverage across the Middle East. Taliban leadership ensured ambassadors of the embassies in Kabul, like Russia, China, they will protect them. Taliban ensured that they will protect Chinese or Russian ambassadors or all other countries' ambassadors in Kabul if they want to stay in Kabul, Afghanistan. The Russia ambassadors will discuss with the Taliban representatives the detail of the external protection of the diplomatic mission of the Russian Federation, Kabulov noted. Now I want to translate it in Urdu. दोस्तों, अफ़गानिस्तान का जो फ़ातह होगा वो कौन होगा? कतर, रूस, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की या ईरान? इनमें से बेशतर ममालिक ने तालिबान की सरपरस्ती की है और या इनको छुप कर जो है ना वो इमदाद दी है। ये रिपोर्ट लिखी है यरूशलेम पोस्ट ने, मैंने भी कुछ इजाफा किया है। काबुल की फ़तह उन लोगों को मिलेगी जो तालिबान की हुकूमत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अमेरिका को ज़लील करने से, या जैसा कि अमेरिका पहले से ही ज़लील हो चुका है, इस चीज़ से ये ममालिक फ़ायदा उठाएंगे। कतर का अल जज़ीरा तालिबान को दिखा रहा था कि वो काबुल में सदारती महल ले रहे हैं, उसके अंदर मौजूद हैं। कतर का जो अल जज़ीरा चैनल है उसने पहले ही टाइम में, जिस वक्त तालिबान सदारती महल में दाखिल हुए, अपनी एक वीडियो चलाई और ये वीडियो थी 48 मिनट 18 सेकंड की। उन्होंने वीडियो चलाई और ये वीडियो सिर्फ अल जज़ीरा को, क्योंकि अल जज़ीरा ने, कतर नहीं, उसे ये एडवांटेज बेनिफिट लेनी थी, फ़ायदा लेना था, क्योंकि उन्होंने तालिबान की सालों से मेज़बानी की और वो जानते हैं तालिबान के हर हरकत के बारे में, हर अमल के बारे में, और उनको सब कुछ मालूम है तालिबान के बारे में, क्योंकि उन्होंने सालों से तालिबान वहाँ पर रहे हैं। दोहा में उनका दफ्तर था, तालिबान का ऑफिशियल जो दफ्तर था, उनका जो जगह थी उनकी, तालिबान रहनुमा जो लीडरशिप थी वो सारे दोहा कतर में थी। कतर ने इसके अलावा अल उदैद का एयरबेस भी, ये तालिबान के साथ कतर की दोस्ती है। उसके अलावा कतर का अल उदैद जो एयरबेस है वो भी अमेरिका को दिया हुआ है, जो कि 2 एयरबेसों में से एक एयरबेस है, और ये जो है जनूब मग़रिब में दोहा से ये कतर में वाक़या है। और इसमें जो है अमेरिका का फ़ज़ाइया है, बरतानवी का फ़ज़ाइया, रॉयल एयर फोर्स जिसको कहते हैं, और कतर के जो फ़ज़ाइया के जो जहाज़ हैं वो इसमें खड़े हुए हैं। इसके अलावा इस बेस को अल नखला एयरबेस एयरपोर्ट भी कहते हैं।
مطار ابو نخلا ایئر بیس، مطار ابو نخلا عربی میں اسے کہتے ہیں۔ مزید یہ ان باتوں کے علاوہ قطر جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کو بھی فروغ دیتا ہے، جیسا کہ حماس ہو گیا اور دوسرے مسلم ممالک ہو گئے، ان کو بیک کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اور طالبان کے لیے تو قطر نے پہلے ہی سے جو ہے سرخ قالین بچھایا ہوا ہے۔ یہ قطر کی ایک بڑی فتح ہے اور اس سے قطر جو ہے مشرق وسطیٰ میں اسے تاش کے ایک پتے یکے کی طور پر اسے استعمال کرے گا۔ طالبان کی لیڈرشپ نے یقین دہانی کرائی ہے سفیروں کو، سفارت خانے کے جتنے بھی سفیر ہیں، کہ آپ کابل میں رہیں، ہم آپ کی مکمل سیکیورٹی آپ کو دیں گے، آپ کی زندگی کا مکمل تحفظ کریں گے، تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہر قسم کی۔ اور رشیا اور چائنا کے ایمبیسیڈرز تو ایمبیسیاں تو پہلے سے ہی ہیں کابل میں، اور رشیا نے تو باقاعدہ ان کے جو سفیر ہیں انہوں نے ملاقات بھی کی ہے طالبان لیڈرشپ سے پریزیڈنشل پیلس صدارتی محل کابل میں، اور طالبان نے انہیں شور کیا ہے کہ بھئی ہم آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ سیکیورٹی مہیا کریں گے اگر آپ کابل میں رہنا چاہیں، کابل میں کام کرنا چاہیں۔ اس کے علاوہ سارے سفارت خانے جو دوسرے سفارت خانوں والے سفیر ہیں ان کو بھی یقین دہانی کرائی ہے جو بھی یہاں رہے گا اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور ہم اسے ان لوگوں کو، ان سفیروں کو ہم مکمل سیکیورٹی دیں گے، تحفظ دیں گے۔ تو یہ تو تھی نیوز کہ طالبان کے آتے ہی کون سا ملک اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ آیا چائنا فائدہ اٹھائے گا، رشیا، ایران، ترکی، قطر، پاکستان؟ ان ممالک میں طالبان کی جو دور حکومت ہوگی، گاڈ نوز بیٹر، خدا کو بہتر معلوم ہے کہ کتنی دور حکومت ان کی ہوگی، جتنی بھی ہوگی، یہ ممالک میں سے کون ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو یہ تو تھی نیوز آپ کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔